कोह सार के पुरस्कून कस्बे नगीना में दो बड़े खानदान रहते थे, रफीक हवेली और तनवीर कोठी। दोनों खानदान कई सालों से एक सरहदी ज़मीन के झगड़े में उलझे हुए थे। नफरत इस हद तक कि मीलों का फासला हो या चंद कदम का, दोनों एक दूसरे की सूरत तक बर्दाश्त ना करते। रफीक हवेली की बेटी हानिया बेहद मजबूत, खामोश मिजाज, मगर दिल में समंदर जैसी गहराई रखने वाली, जबकि तनवीर कोठी का बेटा स्नान तेज़, लापरवाह, मगर इंसाफ और अपने ख़ानदान के लिए आग की तरह जलने वाला। एक दिन म्यूनसिपल कमेटी में ज़मीन का हतमी फैसला सुनाया जा रहा था। हानिया अपने बाप के साथ गई और उसी वक्त स्नान अपने ख़ानदान के साथ। दोनों पहली बार आमने सामने आए और पहली नज़र में मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी पैदा हुई जो नफ़रत को मज़ीद भड़का दे। स्नान ने हानिया को कहा, तुम लोगों ने बरसों से झूठा मुकदमा घसीटा है। हानिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया, सच कबूल करना सबके बस की बात नहीं। आवाज़ें बुलंद हो गईं, लोग बीच में पड़े और दोनों ख़ानदान एक बार फिर नफ़रत में डूबकर वापस लौट गए। वो हादसा जिसने सब बदल डाला। चंद दिन बाद पहाड़ी रास्ते पर हानिया अपनी दोस्त के साथ जा रही थी कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी मुड़ती सड़क से फिसल गई, पहाड़ी किनारे पर झूलती ठहर गई। इसी वक्त स्नान वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था। इसने गाड़ी को लड़कने से पहले पकड़ा, दरवाज़ा तोड़कर हानिया को बाहर निकाला। हानिया हैरान थी, इसके दुश्मन खानदान का लड़का इसे बचा गया था। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, तुमने ये सब क्यों किया? स्नान ने सख्त लहजे में कहा, इंसान हूँ, दुश्मन नहीं। ये पहला लम्हा था जब हानिया के दिल में स्नान के लिए नफ़रत की बजाय खामोश हैरत पैदा हुई, मगर दोनों फिर भी जिद की दीवारों के पीछे वापस चले गए। राज का दरवाज़ा खुलता है। हानिया को हादसे के बाद हफ्तों तक घर में आराम करना पड़ा। एक रात इसने अपने वालिदैन की बातें सुन ली, ऐसी बातें जो इसने कभी सोची भी ना थी। वो सरहदी ज़मीन असल में दोनों ख़ानदानों की मुश्तरका मलकियत थी। दुश्मनी एक गलत फहमी से शुरू हुई थी और उस गलत फहमी को अना ने बद से बदतर बना दिया था। हानिया ने सोचा, अगर एक झूठे वहम ने दुश्मनी पैदा की तो सच्चाई इसे ख़त्म भी कर सकती है। इसी दौरान स्नान को भी एक पुरानी फाइल हाथ लगी जिसमें साबित होता था कि असली हक दोनों ख़ानदानों का है। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। इतने साल हम गलती पर रहे। दोनों ने अलग अलग फैसला किया कि सच सामने लाना है, मगर तकदीर ने फैसला कुछ और कर रखा था। पहली बार दुश्मन नहीं इंसान। एक मकामी कम्युनिटी रखी गई जहां कस्बे के लोग जमा थे। हानिया वहां पहुंची। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगी, सामने स्नान को खड़े देखकर रुक गई। स्नान भी सच बताने आया था। लोगों में सरगोशियां फैल गईं। ये दोनों एक साथ क्यों खामोश हैं? कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं? स्नान आगे बढ़ा और नरम लहजे में कहा, मेरी बात हानिया भी वही करने आई है, सच जो हम सबसे छुपा रहा है। हानिया ने पहली बार स्नान की तरफ ऐसे देखा जैसे वो दुश्मन नहीं, कोई बहुत करीब हो। लेकिन जैसे ही दोनों ने सच सामने रखा, दोनों ख़ानदान फट पड़े। हमारे बच्चों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, ये हमारी दुश्मनी ख़त्म कराना चाहते हैं। हानिया और स्नान चुप रहे, मगर इनके दिलों में पहली बार एक ही खौफ था, हम सही हैं, मगर क्या दुनिया हमें सही होने देगी? जज्बात जिन्हें दोनों ने माना नहीं। इस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। हानिया सोचती कि स्नान का लहजा इतना सख्त क्यों था, मगर आंखें सच क्यों बोलती थीं। स्नान सोचता कि हानिया इतनी मजबूत क्यों है, मगर दिल की गहराइयों में इतनी नरम क्यों। एक शाम बारिश हो रही थी। हानिया लाइब्रेरी से वापस आ रही थी जब स्नान ने इसे छतरी थमा दी। बीमारी दुश्मनी देखकर नहीं आती। हानिया ने छतरी ली, मगर इसका दिल धड़कने लगा। दोनों चंद लम्हे एक जगह खड़े रहे, जैसे कायनात ने उनके दरमियान खामोशी में कोई पैगाम लिख दिया हो। इनकार दोनों को करना था, मगर दिल दोनों का जाग चुका था। खानदानों की सबसे बड़ी रुकावट। कस्बे में दोनों एक साथ देखा जाने लगा। अफवाहें उड़ने लगीं। दोनों खानदानों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। हानिया को घर में कैद कर दिया गया। स्नान पर नज़र रखी जाने लगी। हानिया की मां ने गुस्से में कहा, इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। स्नान के चचा ने फैसला सुनाया, हुब्बे अलवतनी ज़मीन से होती है, लड़कियों से नहीं। हानिया की आंखों में आंसू थे। स्नान का दिल जल रहा था, मगर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन स्नान ने खुफिया पैगाम भेजा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक बार आना मुझे मिलने, फैसला हम दोनों का होगा। हानिया रात को चुपके से बाहर निकली और उन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
وہ فیصلہ جو تقدیر کا موڑ بن گیا۔ دونوں پہاڑی رستے پر ملے جہاں کبھی ہانیہ کا حادثہ ہوا تھا۔ سنان نے پوری سچائی کے ساتھ کہا، ہانیہ اگر تم چاہتی ہو تو میں سب چھوڑ دوں گا، دشمنیاں، انا، ہر چیز، مگر ہم با کر شادی نہیں کریں گے، ہم سچ کی جنگ لڑیں گے۔ ہانیہ نے تھام کر کہا، سنان میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن ہم اپنی محبت کو چھپائیں گے بھی نہیں۔ انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، دونوں خاندانوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچ، محبت اور حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ، دشمنی کا خاتمہ اور محبت کی جیت۔ اس بار دونوں نے خاندانوں کو اکٹھا کیا۔ سنان نے زمین کے اصل کاغذ سب کے سامنے رکھے۔ ہانیہ نے کہا، دشمنی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی، اگر ہم اسے سچ سے ختم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اسی آگ میں جلتی رہیں گی۔ قصبے کے بزرگ آگے بڑھے، یہ دونوں بچے دشمن نہیں، ہماری اصلاح ہیں، ہماری انا نے ہمیں اندھا کیا ہوا تھا۔ دونوں خاندانوں کی آنکھوں میں پچھتاوا اتر آیا، اور وہ لمحہ آیا جس کا دونوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ دونوں خاندانوں نے ہاتھ بڑھا دیے۔ سنان نے سب کے سامنے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اعلان کیا گیا، رفیق حویلی اور تنویر کوٹھی کی دشمنی ختم، اب یہ دونوں خاندان رشتہ دار ہوں گے۔ ایک ماہ بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ پورے قصبے نے زندگی کی سب سے خوبصورت شادی دیکھی۔ ہانیہ نے سنان سے کہا، دشمنوں سے بڑھ کر دوست بنے۔ سنان نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ہم دشمنی سے سیدھا محبت تک آئے ہیں۔ یہ سفر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ نئے رشتے کی پہلی صبح سنان اور ہانیہ کی شادی کے بعد رفیق حویلی اور تنویر کوٹھی دونوں میں روشنی اور خوشی ہی خوشی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ دونوں خاندانوں کے دلوں میں پرانی راکھ ابھی پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ہانیہ شادی کے بعد جب پہلی بار تنویر کوٹھی پہنچی تو دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ گھر اب تمہارا ہے، جو بھی ہوگا میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہانیہ کے دل میں جیسے ایک نئی طاقت اتر آئی، مگر اندر ایک اور طوفان چھپا تھا۔ سنان کی چچی شفینہ بیگم، جنہیں یہ شادی ذرا بھی پسند نہیں تھی، انہوں نے ہانیہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ان کے دل میں ایک خاموش آگ بھڑکی، ایک دشمن خاندان کی لڑکی، ہمارے گھر کی بہو۔ سنان نے یہ سب محسوس کیا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت خود دلوں کو نرم کرے۔ چند دن بعد ہی گھر میں عجیب باتیں پھیلنے لگیں۔ سنان کا کام سے باہر جانا تو پیچھے ہانیہ کے خلاف باتیں شروع ہو جاتیں، یہ بہو تو بہت چلتی پھرتی ہے، اپنے گھر کی باتیں یہاں لا کر بتاتی ہوگی، سرحدی زمین کا فیصلہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ سب باتیں صرف ایک ہی شخص پھیلا رہا تھا، شفینہ بیگم کا بیٹا زریق۔ زریق دل ہی دل میں سنان سے حسد رکھتا تھا۔ سنان سب کا لاڈلا تھا اور اب اس کی خوبصورت باشعور بیوی ہانیہ بھی سب کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ زریق برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں چاہوں تو پورا خاندان پھر سے الگ ہو جائے گا، ایک دشمن کی بیٹی بہو بن کر آئے، یہ بات برداشت نہیں۔ شفینہ بیگم نے اسے جھڑکا تو نہیں مگر دل میں سوچ بیٹھی، اگر یہ لڑکی واقعی غلط ثابت ہو جائے تو۔ اسی سوچ نے کہانی کو نیا موڑ دیا۔ ایک شام سنان گھر آیا تو دیکھا کہ پورا گھر ہنگامے میں ہے۔ ہانیہ کے سامنے تنویر خاندان کی عورتیں کھڑی تھیں۔ شفینہ بیگم بولی، تم نے رزیق کو کہا تھا کہ ہمارے گھر کی عورتیں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتیں۔ ہانیہ شاک رہ گئی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ زریق آگے بڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے سنا ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سنان فوراً بیچ میں آیا، ہانیہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سنان نے سب کے سامنے ہانیہ کا ساتھ دیا، مگر زریق کے دل میں آگ اور بھڑک اٹھی۔ ہانیہ نے اس رات سنان سے کہا، میں کوشش تو کر رہی ہوں مگر لگتا ہے میں یہاں کسی کی پسندیدہ نہیں ہوں۔ سنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، محبت کبھی آسان نہیں ہوتی ہانیہ، مگر ہم اسے ثابت کریں گے۔ اگلے دن قصبے میں ایک نئی شخصیت آئی، شاہ درویش، ایک پر اسرار سا آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق پہچان لیتا ہے۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آنے لگے۔ ہانیہ بھی ایک دن اس کے پاس گئی، صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے۔ شاہ درویش نے اسے دیکھا اور کہا، تم نے دو خاندان جوڑے ہیں، اب کوئی ان دو گھروں کو دوبارہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو سچ کا راستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے مگر انجام خوبصورت۔ اس کی باتیں جیسے دل میں اتر گئیں۔ ہانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ سازشیں ابھی شروع ہوئی ہیں، زریق کی چالیں جاری تھیں۔ اس نے اس بار سنان اور ہانیہ کے درمیان غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک دن سنان کو گاؤں کے آدمی نے بتایا، تمہاری بیوی لائبریری نہیں گئی تھی،
وہ کسی سے ملی ہے؟ سنان چونکا۔ اس نے پوچھا، کس سے؟ ایک اجنبی مرد سے۔ یہ وہ دن تھا جب شاہ درویش سے ملاقات ہوئی تھی، مگر سنان نہیں جانتا تھا۔ سنان نے اس رات ہانیہ سے پوچھا، تم لائبریری نہیں گئی تھی؟ ہانیہ لمحہ بھر کو رک گئی، پھر سچ بتایا، میں شاہ درویش سے ملی تھی۔ سنان حیرت سے اور غصے سے پوچھا، مجھ سے بات کیے بغیر کیوں؟ اور کسی اور مرد سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ان کی شادی کے بعد پہلی تیز بحث تھی۔ ہانیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اکیلی ہوں اس گھر میں، میں صرف سکون چاہتی ہوں، کسی کا سہارا نہیں۔ اور شاہ درویش صرف سچ بتاتا ہے۔ سنان جذبات میں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہانیہ پوری رات روئی۔ اگلے دن ایسی خبر پھیلی جس نے دونوں خاندان ہلا دیے۔ زریق خفیہ طور پر سرحدی زمین پر غلط تعمیرات کر رہا تھا۔ وہ زمین جو دونوں خاندانوں کی مشترکہ تھی۔ اس کا مقصد تھا دونوں گھروں میں دوبارہ لڑائی ہو اور سنان بدنام ہو۔ لیکن یہ راز ہانیہ نے پکڑ لیا۔ اس نے سنان کو بتایا، مگر سنان نے زریق پر یقین نہیں کیا۔ ہانیہ نے خاموشی سے شاہ درویش سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا، ثبوت جمع کرو، سچ خود اپنی آواز بنے گا۔ ہانیہ نے پورے 2 دن مخفی رہ کر ثبوت اکٹھے کیے، تصاویر، مزدوروں کے بیانات، رسیدیں، پھر اس نے سب خاندانوں اور مقامی کونسل کے سامنے وہ ثبوت رکھ دیے۔ پورا ماحول سن ہو گیا۔ زریق پکڑا گیا۔ شفینہ بیگم بے نقاب ہوئی کہ وہ اسے چھپا رہی تھی۔ ہانیہ پوری حویلی میں سر اٹھا کر کھڑی تھی اور سنان اس کی طرف حیرت، شرمندگی اور فخر سے دیکھا۔ سنان نے سب کے سامنے کہا، میں غلط تھا، مجھے اپنی بیوی کی بات سننی چاہیے تھی۔ ہانیہ تم وہ ہو جو میری زندگی کو سیدھا کرتی ہو، مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن پہلی بار پورا خاندان ہانیہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ شفینہ بیگم نے تھوڑے غرور کے ساتھ مگر شرمندگی سے کہا، بیٹی میں غلط تھی، تم اس گھر کی رونق ہو۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، گھر تو سب کے ہونے سے بنتا ہے خالہ جان، صرف ایک سے نہیں۔ سنان نے اس رات ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گا، تم صرف میری بیوی نہیں، میرا یقین ہو۔ مہینوں بعد سنان اور ہانیہ نے گاؤں کی سرحدی زمین کو امن باغ کے نام سے پارک بنوا دیا۔ دونوں خاندان مل کر کام کرنے لگے۔ دھوپ تلے ہانیہ پھول لگا رہی تھی جب سنان نے آ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تقدیر نے ہمیں دشمنی میں پھینکا مگر محبت میں ملا دیا، ہانیہ نے مسکرا کر کہا، اور اس سفر کا سب سے خوبصورت باب ابھی باقی ہے۔ سنان نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا باب؟ ہانیہ نے شرماتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ دیا۔ سنان نے کھولا اور خوشی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاغذ پر لکھا تھا، مبارک ہو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ سنان نے پوری قوت سے ہانیہ کو گلے لگا لیا، پورا امن باغ جیسے مسکرا گیا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔